یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں ہمارے نبی آئے اور اسی مہینے کے اندر ہمارے نبی گئے. کتنے لوگوں کو اپنے نبی کی سیرت معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ان سے پوچھ دیا جائے نبی کی بیویاں کتنی، نہیں بتا پائیں گے. نبی کی بیٹی کتنی، نبی کے بیٹے کتنے، کون کون. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی، اسلامک نالج پتہ نہیں ہے ان کو. میرے بھائیو ذرا تصور کرو، یہ حالات ہے اپنے سماج کے. ہم کو لگتا ہے پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج ان علاقے میں سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ. لیکن بگاڑ اگر ہے تو سب سے زیادہ انہی علاقوں کے اندر ہے. میں نے وہ منظر بھی دیکھا. قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آیت پڑھی جا رہی ہے، اے مومن مردو تم اپنی نظریں نیچی کرو. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. لیکن ادھر سے کوئی لڑکی گزر رہی ہے، نظریں اوپر ہو رہی ہے، اس لڑکی کے اوپر نظریں چڑھائی جا رہی ہے اور وہ لڑکی بھی اپنے نظروں سے اشارہ کر رہی ہے. اور قرآن کی آیت امام صاحب پڑھتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتیں تم بھی اپنی نظریں نیچی کر. یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی ہو، یا یہ کہہ لو اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان لڑکیوں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، پردے میں نکلا کرو. لیکن آج جب تک میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے، جب تک اچھے کپڑے پہن کر کے نہ نکلے تب تک اسے چین نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ذرا دیکھو میرے بھائیو. نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، ان سے کبھی سیکھنے کی کوشش کرو. نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام زینب بنت جحش ہے، نبی کی بیوی ہے، ان کو کیا ضرورت تھی عبادت کرنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی قرآن کی تلاوت کرنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی اللہ سے معافی مانگنے کی. لیکن رات کی تاریکی میں وہ رات رات بھر نماز پڑھا کرتی تھی، توبہ کیا کرتی تھی، اور ایک رسی اپنے گردن سے، اپنے ہاتھ سے باندھ لیا کرتی تھی. جب اسے نیند آتی تھی تو گردن کھینچ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نیند ٹوٹ جایا کرتی تھی، اور پھر وہ عبادت کیا کرتی تھی. اس طریقے سے وہ رو رو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ذرا غور کرو، آج ہمارے سماج کی لڑکیوں کو دیکھو. اگر ہمارا سماج گندا ہے، سماج کے اندر گڑبڑی ہے، تو اس کے اندر لڑکوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، تو لڑکیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. گارجین جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہم نے نبھائی نہیں ہے. اچھا بتائیے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، خطبہ دے لینا، بس. یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اب نبی نہیں آئیں گے دنیا کے اندر، یہی علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہی علماء سے دین سیکھنے کی کوشش کرو. نبی کی بات اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے، لیکن اب میری بات کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے اپنے سماج کے اندر اچھا لانے کی، اپنے سماج کو سدھارنے کی تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تمہارا بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ اگر بیٹی بگڑی ہے تو ماں نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ اگر بھائی بگڑا ہے تو بھائی نہیں سدھارے تو کون سدھارے؟ آئی مسلمانوں، جلسہ کرا لینا چلو بڑی اچھی بات ہے کہ تم دعوت کا ایک کام تم انجام دے رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے سماج، اپنے گھر کے اندر بھی بدلاؤ آنی چاہیے، اپنے گھر کے اندر پریورتن ہونا چاہیے. اپنے گھر کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو گڑبڑیوں کو ختم کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء و بعض. مومن وہ ہے ایک مومن مومن کا دوست ہے, اور دوست کا مطلب یہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, ایک مومن دوسرے مومن کو بھلائی کا حکم دیتا ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے بھائی کو بھی نماز پڑھنے لے کر کے جاؤ, اپنے چچا کو بھی نماز پڑھنے لے کر کے جاؤ. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہو تو اپنے بیٹی کو بھی نماز پڑھاؤ, اپنی ساس کو بھی نماز پڑھاؤ, اپنی چچی کو بھی نماز پڑھاؤ, اپنے سہیلی کو بھی نماز پڑھاؤ, اپنی بہن کو بھی نماز پڑھاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. موت آنی ہے, موت آنے سے پہلے یہ کر لو, ورنہ موت کے بعد پچھتانے سے کیا فائدہ. موت کے بعد کیا فائدہ, کوئی فائدہ ہے؟ یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ مجھے چھوڑ دو, جانے دو, بینک میں بہت پیسہ ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کر لینے دو. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو موت کے بعد ریٹرن ہونا پڑے گا. نہیں, دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہے. موت کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے. اخلاق اچھا کرو. ہمارے کیریکٹر صحیح نہیں, ہمارے اخلاق صحیح نہیں. مسلمانوں کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں آ گئی ہے. میرے بھائیوں, اگر ذہن کے اندر یہ بیٹھا لو کہ نبی کو جب موت آئی, صحابہ کو موت آئی, صحابہ تبا تابعین کو موت آئی, ہاں اسی طریقے سے خلیفہ راشد اور اس کے علاوہ ائمہ اربعہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, ان لوگوں کو جب موت آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی موت آئے گی. اور اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے تو قبر میں جا کر کے دیکھو, تمہیں یقین آ جائے گا. نبی نے کبھی فرمایا تھا, لوگوں بازار یہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے, اللہ کی نظر میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. مسجد ہے, تم مسجد جایا کرو. لیکن اگر تمہیں موت کو یاد کرنا ہو, تمہیں آخرت خوبصورت بنانا ہو, تو تم قبرستان کی زیارت کرو. فزروہا فإنہا تذکرکم الموت, تمہیں قبرستان کی زیارت کرو, تم موت تمہیں یاد آئے گی. تم غلط نہیں کرو گے, تم نفرت نہیں پھیلاؤ گے. میرے بھائیو, جی اسلام تمہیں جانور کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے. میرے بھائیو, انسان کو مارنے کا کہاں سے حکم دے سکتا ہے؟ ایک جانور کو اگر تم مار رہے ہو تو میرے بھائیو اس کا بھی تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. آج مسلمان کو مار رہا ہے, آج مسلمان غیر مسلم کو بھی مار رہا ہے. میرے بھائیو یہ غلط ہے, اور ہمارے ہندو بھائی مسلمان کو بھی مار رہے ہیں. میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے. ابھی کچھ جگہوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, تکلیفیں دی جا رہی ہے. میرے بھائیو وہ انسان نہیں ہے, انسان کے نام پر وہ جانور ہے. جانور اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے, لیکن اگر وہ انسان کو اگر تکلیف دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے انسان کو اگر مارتا ہے تو ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو وہ مار رہا ہے. ایک انسانیت کو اگر کوئی ایک انسان کو بچاتا ہے تو پوری انسانیت کو وہ بچا رہا ہے. تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہے, موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. ایک انسان اچھا عمل کرے. نبی کی موت سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے, نبی کے موت سے ہمیں عبرت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی حالت میں, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے لوگوں نماز کا تم خیال کرنا. میری نظر میں نماز بہت بڑی چیز ہے, نماز کا تم خیال کرنا. ہمارے نبی یہ کہہ کر کے گئے ہیں, اور آج نماز نہیں ہے بلکہ نماز کے نام پر بہت کچھ ہے. نماز تو نہیں ہے, ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا, مسلمان کا نام دے دیا, اور بہت غلط کام کر رہے. ضرورت اس بات کی ہے سماج کے اندر اتحاد پیدا کیجیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو سپورٹ کیجیے. سپورٹ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیک کاموں میں اور اچھے کاموں میں تم سپورٹ کرو. ولا تعاونوا بالاسم والعدوان, اور برائی میں اور غلط کاموں میں دشمنی میں تم سپورٹ نہ کرو. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے, لیکن آج مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا ہے کہ برا ہے پھر بھی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ میرا آدمی ہے. یہ
غلط ہے میرے بھائیوں. غلط چیزوں کا کبھی بھی سپورٹ مت کرو. تمہیں مرنا اللہ کے پاس جا کر کے تمہیں حساب دینا ہے. تو نبی کی موت سے ہمیں یہ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. جب نبی کی موت ہو سکتی تو ہماری بھی. نبی نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو, نماز پڑھو, دیندار بنو, اپنے بڑوں کی عزت کرو, اپنے چھوٹوں کا ادب کرو. جو تم سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ بزرگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ میں نہیں ہے, وہ مجھ میں نہیں ہے جو مجھ سے, جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کا ادب نہ کرے. میرے بھائیوں, اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو, اپنے سے چھوٹوں کا ادب کرنا سیکھو. اپنے مسلمان بہنوں کی عزت بھی کرو. یہ نہیں ہے کہ یہ میری بہن نہیں ہے, کسی اور کی بہن ہے تو میرے بھائی اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو چھیڑو اور اس کو پریشان کرو. اسلام نہیں بتاتا ہے, چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو, چاہے وہ غیر مسلم کی بیٹی ہو, وہ کسی نہ کسی کی بہن ہے. اس وجہ سے میرے بھائیو اس کو تم بہن ہی سمجھو. جیسے تمہیں یہ لگے کہ اگر تمہاری بہن کو کوئی چھیڑے تو تمہیں برا لگتا ہے, اگر کسی کی بہن کو چھیڑو گے تو اس کو بھی برا لگے گا. اس وجہ سے اسلام کے پیغامات کو اپنے دن کی اپنے زندگی کے اندر لازم کرو. اسلام کے پیغامات کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائیو, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اس امید کے ساتھ کہ موت تو آنی ہے, لیکن موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ. بہت سے تقریر آج سننے میں آیا 4 یا 5 جلسے ہیں, اتنے جلسے کے باوجود تبدیلی نہیں. میرے بھائی, اور رات پر جاگ کر کے سننا بڑی بات نہیں ہے, عمل کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو, ایمان کے اوپر خاتمہ ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دل سے لگانے کی توفیق عطا فرما, اور ساتھ ساتھ میں نبی کے پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں اللہ تو مدد عطا فرما. الہ العالمین, جو سماج کے اندر گڑبڑیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, ان کو اخلاق مند بنا دے. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.